کیا اس نے اپنی شادی کے وقت یہ اس چیز سے پرہیز کیا، وہ جو نوٹ پھینکتے ہیں اور لوگ پاؤں اس کے اوپر رکھتے ہیں؟ جی آپ ابھی سے چاہتے میں کہہ دوں کہ ان کی طلاق ہوگی، لیکن مجھے نظر آ گیا تھی ایک صورت میں یہ شادی بچ سکتی ہے کہ رجب بٹ اپنے کو چینج کر لے. مجھے پیغام آیا ہے کہ رجب بٹ کو بولو آپ سے کانٹیکٹ کرے، مجھے اللہ کے کسی چاہنے والے اوکے ہمارے ایک شاہ جی ہیں، انہوں نے کہا، اور ان کے لیے ایک وظیفہ آیا ہے، نماز پڑھے، اللہ کے سامنے جھکے. اسٹریمنگ میڈیا اور یہ خاص طور سے یہ جو آج کل کے بچے شوخے اور صرف فضولیات کرتے ہیں، تو میں یہ نہیں دیکھ. میں نے اس کی 2-3 ویڈیوز دیکھی، مجھے جو اسے وائبز آئی نا، وہ آئیں کہ یہ بندہ اتنی زیادہ خود پرستی، انانیت، میں ایمان اور رجب بٹ کی کیا مس میچ شادی ہے؟ سب سے پہلے نہیں بہت اچھی شادی ہے. رجب بٹ بہت لکی تھا، اس کو ایمان جیسی لڑکی ملی، اور یہ حیدر اور شاز اور یہ سارے، یہ ایک پوری کمینوں کی ٹولی تھی. لیکن نے دیکھا جیب تو بندہ گواندا ہے تے جیب تو ہی کماندا ہے. صحیح بات ہے. سو رجب بٹ کو جو اللہ نے زبان دی ہے، اس پہ اس کو پابندی نہیں کرنی چاہیے. آپ خیریت سے ہو، میں نے جو ویڈیو دی، بس آپ آ جائیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو یہ اس لڑکی کا صبر ہے نا. السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زوہا راشد. پاکستان کے نمبر 1 یوٹیوبر رجب بٹ ہمیشہ موضوع بحث بنے رہتے ہیں، ہمیشہ کنٹروورسیز کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اب جو ایک نیو کنٹروورسی سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ کیا ان کی شادی چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی. بات یہاں سے شروع ہوئی کہ جو ان کی وائف ہیں ایمان، ان کے بھائی نے ایک لائیو سٹریم پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ ایمان کو سوشل میڈیا یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ کوئی ڈپریشن میں نہیں آتی، وہ بہت پڑھی لکھی ہے. جس پر رجب بٹ نے یہ اس سب کے اوپر جواب کال پہ دینے کی بجائے لائیو پر بیٹھ کے ہی کہا کہ لگتا ہے تم اپنی بہن کا گھر نہیں بسنے دینا چاہتے، اور میرا اور میری بیگم کا معاملہ ہے، ہم سارٹ آؤٹ کریں گے، تم اس سب مسئلے سے باہر رہو. جس پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب ان کی شادی نہیں چل پائے گی، یا کچھ ایسے معاملات بھی ہیں کیونکہ رجب بٹ کی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی کسی ایک لڑکی کے ساتھ. تو اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک فیمس پرسنالٹی جن کو ہر کوئی جانتا ہے، جن کا نام ہے لالا رخ، اور ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، سائیکک ریڈر ہیں، پریڈکشنز بھی کرتی ہیں، اور پریڈکشن ان کی اکثر اوقات سچ بھی ہوتی ہیں. ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہم لالا رخ صاحبہ کے پاس موجود ہیں. السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدللہ. جب پہلا انٹرویو تھا نا میرا، ارتضیٰ بٹ نے میرا کیا تھا رجب بٹ پہ، تب تک میں نے رجب بٹ کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، because I am not into live streaming media. اور یہ خاص طور سے یہ جو آج کل کے بچے شوخے اور صرف فضولیات کرتے ہیں، تو میں یہ نہیں دیکھتی. میرے کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کو میں فالو کرتی ہوں اسلام کے بارے میں نالج، کیونکہ ہمیں اتنا نالج ہے نہیں. اس نے مجھے کہا کہ میم اس پہ، میں نے کہا بھائی مجھے دیکھنے تو دو. میں نے اس کی 2-3 ویڈیوز دیکھی، مجھے جو اسے وائبز آئی نا، وہ آئیں کہ یہ بندہ اتنی زیادہ خود پرستی، انانیت، میں اللہ تعالیٰ کو میں نہیں پسند. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمبل لوگ پسند ہیں. مولانا طارق جمیل کو اللہ نے کیوں اتنی عزت دی. سنگرز میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، آپ اگر کبھی اس سے ملی ہو، اتنا ہمبل انسان ہے، اتنا فیمس، اتنا ہمبل انسان ہے. ایک دفعہ ہم اس کے کمرے میں بیٹھے تھے کراچی میں، اور ایک آدمی نے نوک کیا، وہ خود اٹھ کے اس کو جواب دینے گئے. ٹھیک ہے نا، ان کے پاس 10 آدمی تھے جو ان کے جواب دے سکتے تھے. اس میں انانیت ہے، اس میں خود پرستی ہے، اس میں شوب بازی ہے. جب تک کہ رجب بٹ، اور یہ میں نے پچھلے انٹرویو میں بھی ایگزیکٹلی میرے یہی الفاظ تھے، اپنا قبلہ نہیں بدلے گا، اپنے کو خود نہیں بدلے گا، اپنے کو چینج نہیں کرے گا. دیکھیں سب نے مجھے اس کے بعد نیچے کمنٹس میں آیا وہ بڑا اچھا انسان ہے، وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے، اگر بیواؤں کو راشن پہنچاتا ہے. اس نے اپنی شادی کے بعد 4 اور غریب بچوں کی شادی کی. بالکل ٹھیک ہے. یہ نوٹ کے اوپر چھپی ہوئی ایک تصویر ہوتی ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کے ملک کا نام لکھا ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر پیر رکھ کے جوتیاں رکھ کے ناچ رہے ہیں. یہ چیزیں تو ہمارے کلچر سے نکلنی چاہیے، یہ ویلے دینے والی. اچھا میم، مجھے یہ بتائیں کہ شادی ایمان اور رجب بٹ کی کیا مس میچ شادی ہے؟ سب سے پہلے نہیں بہت اچھی شادی ہے. رجب بٹ بہت لکی تھا، اس کو ایمان جیسی لڑکی ملی. اچھا. لیکن میں نے اپنے پہلے انٹرویو میں، جو اس کے ولیمے کے دوسرے دن انٹرویو تھا، میں نے یہ کہا ایمان کو لانا مت، میڈیا میں مت لانا، کیمرے کے سامنے مت لانا، یہ اس کے لیے تم لوگوں کے گھر کی تباہی ہوگی. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے جب سے وہ آئی ہے میری زندگی میں وہ آیا ہے، تو نہیں، آپ نے خود اپنے لیے یہ راستہ کھولا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں میں نہیں چاہتی، میری حرکات سے یہ کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ
نے کہا ہے نا کہ میں قسمتیں دعا سے بدل دیتا ہوں. تو جب آپ کا اخلاق اور آپ کا عمل بد اخلاقی آپ کی اس حد کو پہنچ جاتی ہے کہ جہاں اللہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اب آپ کے لیے فرعون کے لیے تباہی کا وقت تھا, بادشاہ تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پوری فوج لے کے گیا, کر کے دریا ہوا, اور کہتے ہیں اس کی لاش باہر اللہ نے پھینک دی. دریا نے کہا جا موسیٰ تیری لاش میں بھی نہیں لیتا. تو ہم کون ہیں, آپ اور میں کون ہیں, رجب بٹ کون ہے؟ فیمس تو بڑی بڑی پرسنالٹیز ہے. پرنسس ڈائنا فیمس نہیں تھی, مرڈر ہوگی بیچاری. نیلسن منڈیلا 20 سال جیل کاٹی اپنی کسی چیز کے لیے. بات فیم کی نہیں ہے, بات ہینڈل کرنے کی ہے. آپ نے فیم کو ہینڈل کیسے کیا. اچھا, مطلب آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس سب میں ایمان قصوروار نہیں ہے, کیونکہ رجب بٹ نے یہ کہا ہے کہ جب سے وہ میری زندگی میں آئی ہے تب سے میرے اوپر, شادی سے پہلے ایک بھی پرچہ نہیں تھا, جب سے وہ آئی ہے تو میرے اوپر پرچے ہی ہوتے جا رہے ہیں, FIRs ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیں رجب بٹ کو نا اللہ نے بہت فیم دیا. اس کے جو دوست ہیں ڈوگر اور یہ حیدر ڈوگر اور شاز اور یہ سارے, یہ ایک پوری کمینوں کی ٹولی تھی. ٹھیک ہے, بلیک منی وائٹ کرنا, ادھر سے پیسہ ادھر کرنا, کون کسی کو اتنا پیسہ ایسی فری میں دیتا ہے. ہر چیز میں پڑھتے ہیں, آپ کو آفرز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے ہم میں بھی ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ غلط کاموں کے لیے ہمیں نہیں ہوتی؟ مجھے 5-5 لاکھ آفر ہوتے ہیں کسی کی شادی توڑوا کے میرے سے شادی کروا لیں. ٹھیک ہے نا, یہ اب آپ کا یقین ہے کہ آپ نے کس راستے میں جانا ہے. ارتضیٰ نے مجھ سے پہلے ہی انٹرویو میں کہا میم ان کی شادی چلے گی. اچھا, ایمان اس کا مطلب پریگننٹ ہے؟ ہاں جی پریگننٹ تو ہے. ٹھیک ہے, جب تک کہ آپ بچہ پیدا نہیں کرتے نا, آپ نے بہت سے جی وہ تو نہیں, لیگلی ہمارے سسٹم میں بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے. اور سب سے بڑی بات, یہ میں اپنے بڑھاوے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, ہر کسی کو پیغام آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی ایک میوچل فرینڈ ہے, کالج یونیورسٹی میں آپ پڑھتی ہیں, آپ کو 5 سہیلیاں ہیں, آپ کے لیے کسی باہر سے کسی نے آ کے کہا تمہاری وہ فرینڈ جو ہے نا اس کا یہ افیئر چل رہا ہے, میں تمہیں بتا رہی ہوں, اس کو کہو یہ دور ہے, یہ لڑکا بہت خراب ہے. رائٹ, تمہیں پیغام آ گیا, تم نے آگے پہنچایا کہ نہیں, یہ تمہارے ہی اوپر ہے. تم نے سوچا یار اس کا دل ٹوٹ جائے گا, میرا کیا کام ہے, پتہ نہیں وہ صحیح بول رہی ہے نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ لا تعلقی اور انجان کے اس میں غار میں جب آپ گر جاتے ہیں نا. بڑی فیمس ایکٹریسز تھیں. میں اس دن سوچی تھی پتہ نہیں وہ عورت کیوں میرے بار بار دماغ میں گزرتی ہے. عائشہ بھی وفات پائی, ایکٹریس ہے, ان کی خالدہ ریاست ان کی چھوٹی بہن ہوتی تھی. ان کے بیٹے کا مرڈر ہو گیا تھا یا وہ مر گیا تھا, اس کے بعد وہ پاگل ہو گئی تھی. وہ ایک جھوپڑی میں رہ رہی تھی. ایک دن کوئی جرنلسٹ ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا بات کر لے. کتنی فیمس ایکٹریس تھی, کہاں گئی کچھ آپ کو پتا ہے؟ زینت امان ایک کمرے میں مردہ پائی گئی, کتنے عرصے بعد ان کی لاش ملی. یہ حمیرہ اصغر کا جو ہوا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ بہت بڑے کھیل ہیں اور کمال ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی دنیا ہے, اس میں بہت لوگ کام کر رہے ہیں, اور سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں ہے. اچھا میم, رجب بٹ بار بار اپنی انا میں کچھ ایسے الفاظ بولتے ہیں, بہت انہوں نے گستاخی کی اور پھر ملک سے فرار ہو جاتے ہیں. دیکھیں ابھی تو فرار ہونے کا راستہ ہے, اگر ایسی جگہ چلے گئے جہاں سے فرار نہیں ہے پھر کیا کریں گے. بالکل صحیح بات. اچھا, منہ جو ہے نا وہ بلے شاہ کا ایک بڑا اچھا ہے, 9 دروازے رب نے رکھے 4, اس میں آپ کی آنکھیں, ناک کی 2 کان, منہ کا جواب, ہر لفظ جو آپ منہ سے نکالتی ہے. آج میں نے کہہ دیا رجب بٹ کی ڈیورس ہوگی. میرا ڈاؤن فال آیا جب میں نے کہا نواز شریف وفات پائیں گے جب پاکستان آئیں گے. انہیں فوت ہوئے, لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا. کیوں؟ لوگوں کو یہ بات سینس نہیں آتی. وفات ایک طرح کی نہیں ہوتی. وفات آپ کی پولیٹیکل موت ہوتی ہے, آپ کی دماغی موت ہوتی ہے. ڈیمینشیا کے مریض اور الزائمرز کے مریض دماغی مریض, ضروری تو نہیں وفات کا مطلب مرنا ہی ہے. اٹس دی اینڈ. وفات مینز دی اینڈ, ختم ہو گئی. اب وہ کہاں ہیں, انہوں نے کون سی منسٹری ہے, پریزیڈنٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا. تو بات یہ ہے کہ رجب بٹ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو اللہ نے زبان دی ہے نا, وہ ایک بڑا پرانا ڈرامہ تھا, اور آئی تھنک اشفاق احمد کا ہی لکھا ہوگا, بیکاز اتنی گہری بات. اس پہ بڈھا بیٹھا ہوتا ہے, اس کی 2 بہویں ہوتی ہیں, وہ ہر وقت کہتا ہے اوے مینو بھی کوئی پوچھو, مینو کھانا دے دو, بڈھا بابا میں وہ میرے سے بھی ووٹی لے آؤ کہ میرے نال گل کرے کوئی کرے. تو اس کو بڑا بیٹا اس کا عابد علی بنا تھا تب, تو کیا کہ کہتا ہے اس کی بیوی ذرا روڈ ہوتی ہے, تو باپ کے سامنے نا سسر کے سامنے ایسے کھانا رکھتی ہے اور ایسے کرتی ہے, وہ بابا چپ بھی کر جائے گا. تو وہ کہتا ہے دل دی بڑی چنگی ہے. تو کہتا ہے پتر دل کنے ویکھ ہے, دل کنے ویکھ ہے, جیب ہے جیب, جیب تو بندہ گواندا ہے تے جیب تو ہی کماندا ہے. صحیح بات ہے. سو رجب بٹ کو جو اللہ نے زبان دی ہے,
इस पे उसको पाबंदी नहीं करनी चाहिए। कैमरे के आगे बैठ के आके मैं ऑल फॉल कुछ भी जो मुंह में आता है, और इतनी बदतमीजी अपने माँ बाप के साथ भी। आई हर्ड, किसी ने मुझे बताया, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं किसी के पीठ पीछे ये बात नहीं करना चाहती, कि उसने अपने बाप को थप्पड़ मारा है, इसकी वीडियो भी वायरल हुई। माँ से जिस तरह वो बात करता है, मेरी माँ, मेरी जान, मेरी बेबे, खाना दे दे वहाँ, ये ना फेस चेंजेस। मैं तो फेस रीडिंग करती हूँ ना, साइकिक रीडर हूँ, आपकी रूह नजर आती है और उसकी रूह के अंदर सिर्फ लाल और सिर्फ पीला है, यानी वो जहर और पैसा, दुनिया की आसाइशें। और वो आपने बताया कि वो वीडियो में कहता रहता है मैंने उसको हर चीज दी हुई है। ये रजब भट्ट बहुत बात करती हैं कि मैंने ईमान को तमाम आसाइशें दी हैं, तो उसको क्या मसला है फिर मेरे साथ? देखिए, अगर उसके भाई ने आके कह दिया कि उसके पास मीडिया नहीं है या उसके पास ये नहीं है, तो और वो अपने माँ बाप के घर क्यों बैठी है रजब भट्ट? और रजब भट्ट ने ये भी कहा कि 10 दिन से हमारी बात भी नहीं हुई आपस में। उसका अपना घर नहीं था, उसकी अम्मी नहीं है, वहां नौकरानी रख देता। वैसे तो ये होता है कि प्रेगनेंसी में औरतें अपनी माओ के घर चली जाती हैं कि थोड़ा आराम मिले, ठीक है ना। और अगर उस लड़के ने कुछ कह भी दिया तो उसमें इतनी लड़ाई और बदतमीजी की क्या जरूरत थी? वो उसका भाई है, कोई बाहर का आदमी नहीं है। सगा भाई हैज मोर इम्पोर्टेंस देन निकाह का रिश्ता। वो तो एक कागज का रिश्ता है, राइट? इवन दो अल्लाह ने जो दुनिया में पहला रिश्ता बनाया था आदम और हवा का, वो निकाह का, शादी का था। तो उसकी बहुत इज्जत है। तो अगर आपने अपने रिश्ते को ऐसे उछाला, आपकी वीडियोस लीक हुई, आप और लड़कियों के साथ पकड़े गए, आपके सब कुछ उसको पता लग गया, उसके बाद भी वो कह रही है आप खैरियत से हो, मैंने जो वीडियो दी, बस आप आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये उस लड़की का सब्र है ना, इस लड़की। अच्छा मैम, आपने ये बताया कि ईमान रजब के लिए लकी थी, तो रजब ईमान के लिए इसका मतलब अनलकी है? बिल्कुल, दोनों पार्टनर्स में से एक का रॉन्ग गेम भी हो सकता है ना। और लाइमलाइट में कौन था, ईमान थी या रजब था? रजब। दुनिया के सामने तो रजब था ना। तो अगर नसीब पलटे, हाँ औरत से, अगर तुम सही चलते तो आपके नसीब ना पलटते। आपको जब लोगों ने कहा, अच्छा मैंने फिर अपने इस इंटरव्यू के बाद ना और लोगों के भी इंटरव्यूज देखे, उसको बहुत से लोगों ने, वो साइमा है एक, वो करती हैं इसके टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में लोगों ने कहा, इसके हाथ पामिस्ट्री पे के लोगों ने, बहुत से इसके इल्म नजूम वालों ने इसकी डेट निकाल के कहा कि इसके ऊपर बहुत सख्त टाइम शुरू होने वाला है। ठीक है, मैंने तो, मेरे साथ जो आवाज़ है, अब मैं आजकल खुद सबक ले रही हूँ और मैं खुद एक शादी की स्टूडेंट हूँ, तो एक आलम लाहूत है जिसका किसी को पता नहीं है। अब देखिए, अल्लाह ताला के पैगाम आने तो बंद नहीं हो गए ना, नबूवत बंद होगी, ख़त्म होगी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत हो गई, लेकिन अल्लाह ने उसके बाद आलिम दीन, चिश्ती, अल्लाह के नेक लोग ये सारे आते रहे ना, ये उनके शागिर्द थे, ये उनका पैगाम पहुंचाते रहे। इसी तरह हम जब कैमरे के आगे बैठे हुए हैं तो हम भी अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचा रहे होते।